روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان و حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اور اکابر علماء حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہوا کرتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج موضوع سخن ہوگا قربانی۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید علماء کی طرف بڑھتا ہوں، قربانی کی اہمیت اور فضائل کے لیے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے رجوع کرتا ہوں۔ حضرت آغاز کریں، بسم اللہ۔ بہت شکریہ محترم سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امت جعلنا منسکا، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، قربانی بہت ہی قدیم عبادت ہے، ہر امت کے لیے قربانی رکھی گئی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور پھر خاص طور پر جو سنت ابراہیمی ہے وہاں سے وہ سلسلہ اس امت کے لیے جاری و ساری ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کر دیا تھا، رب تعالیٰ نے میلہ عطا فرمایا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ۔ خود صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کتنے بال ہیں جانوروں کو، کتنی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ تو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کر دے کہ قربانی دو طرح کی ہے۔ ایک قربانی ہے کہ جو حج کے شکرانے کی ادا کرتے ہیں، اور ایک قربانی وہ ہے کہ جو صاحب استطاعت صاحب نصاب مسلمان اپنے وطن کے اندر کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف میں حج تو ایک مرتبہ فرمایا، حج کے لیے وہاں سے ایک مرتبہ تشریف لائے، لیکن قربانی مدینے میں ہر سال کرتے ہیں۔ کیا بات، تو دو الگ چیزیں، شکرانے کی قربانی الگ ہے اور صاحب نصاب مسلمان کی قربانی اپنے وطن کے اندر الگ ہے۔ ہر صاحب مسلمان قربانی جب کرتا ہے تو فرمایا یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ قربانیاں پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی، یہ قربانیاں تمہاری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا پھر جب قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ خوش دلی کے ساتھ۔ یار قربانی بھی آ گئی یار، یہ خرچہ بھی آ گیا، خرچہ نہیں آیا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو تم دے رہے ہو خوش دلی سے دو گے، میرا مالک و مولا تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر و ثواب یہاں بھی ریٹرن عطا فرمائے گا، کئی گنا عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے حضور نے خاص طور پہ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا جب قربانی کرنے لگو تو بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ سے حضور خاص طور پہ فرماتے کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہوا کرو۔ فرمایا جب ذبح ہو رہا ہو، فرمایا وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، رحمتوں کے نزول کا، خون گرتا ہے، اور یہاں خون گر رہا ہوتا ہے اور وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایسے رسم رسم قربانی کہ بقرہ عید آ گئی اب قربانی کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اور عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر امت کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس امت کے اندر خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اور سنت ابراہیمی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ میں علامہ صاحب، یہ آبیل اور حابیل کی جو قربانی ہے اس حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن سے، اور اس کی جو مقاصد ہیں، اغراض ہیں، کیا قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت بیان کیا قربانی کا، اور آپ نے اگلے سوال میں اس کو اس کے تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑ دیا، جو اس بات کا عکاس ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک
یہ سلسلہ قربانی کا جاری و ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آدم کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ ہے حق کے ساتھ ٹھوک بجا کے سنا دیجئے، تلاوت کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی کی۔ قربا قربانن کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ قربا یقربو تقریب کے معنی، جس سے مقرب کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا۔ جانور جب انسان ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، انسان کہتا ہے جی خرچہ ہوا، پیسے لگے، کوئی آپ کی پسندیدہ چیز چلی گئی آپ کے پاس سے، لیکن وہ آپ کو اللہ سے قریب کر گئی۔ اللہ اکبر۔ قربا وہ قریب کر دیتی ہے، اور پھر پیسہ نہیں دیکھا جاتا، پھر متاع اور سامان نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کی قیمت اور نتیجہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے دیا کیا، تو وہ اللہ کا، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقرب حاصل ہوا، انہوں نے تو بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا متاع و سامان میں سب سے قیمتی ہے، نہ، سب سے قیمتی قرب خداوندی، قرب خداوندی ہے۔ اگر وہ مل جائے بیٹا دے کر تو پھر بیٹا کوئی چیز نہیں، پھر تو اپنا اصل وہ سامان۔ تو اللہ نے اس کو پورے صیغے کے ساتھ، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، قربا قربانن، تاکید کے لیے آتا ہے، انہوں نے قربانی پیش کی دونوں نے، یعنی نیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ فتقبل من احدہما، ایک سے قبول کی گئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ دونوں مقابل آ گئے تھے، کسی ایک چیز میں قرہ تھا، کسی ایک چیز میں حق تلاش کرنا تھا کہ تم حق پر ہو یا میں، تو ایک سے قبول کی گئی۔ کیونکہ جب آپ 2 چیزوں کو مقابل دیکھتے ہیں تو حق پہ ایک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں سیاہ و سفید برابر ہو جاتا ہے یا سب چلتا ہے، نہیں، قرآن یہ نہیں کرتا۔ قرآن حق اور باطل کو الگ کرتا واضح کر دیں، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قابیل سے قبول نہیں ہوئی، حابیل سے ہو گئی۔ ہائے ہائے۔ تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اب ایک کہہ رہا ہے، دیکھیں نا، خدا کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ میں نے تجھے قبول نہیں کیا، اب اس کو سدھر جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو نا الارمنگ سچویشنز آتی رہتی ہیں، ان کو لگتا رہتا ہے کہ خدا مجھے متوجہ کر رہا ہے، لیکن اب قابیل نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب خدا نے اشارہ بھی دے دیا، اس کے باوجود وہ ضد پہ ہے، ہٹ دھرمی پہ ہے۔ یہ دیکھیں اس کا مقصد ہے بیان کرنا کہ لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، خدا ان کو متوجہ کرتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اور اب وہ حابیل کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کیا بات، اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، خدا جس سے قبول کرتا ہے وہی متقی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو خدا نے مجھے متقی کا سرٹیفکیٹ دیا، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو کیوں زمین پہ خدا بننا چاہتا ہے؟ تو آدم کے 2 بیٹے قرآن نے ذکر کیا، یہ بتانا مقصود ہے جب شیطان 2 لوگوں کے بیچ آ جائے، بغض و عناد پیدا کر دے ایک کے دل میں دوسرے کے لیے، تو پھر 2 بھائی بھی بچتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی تھالی میں کھانے والے، ایک ہی بستر پہ سونے والے، ایک ہی دیوار کے سائے میں رہنے والے جب بڑے ہوتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں یہ میرا، یہ میرا، میں تجھے مار دوں گا، میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا، میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اور آخری چیز اس میں مقصد کے طور پہ عرض کروں، متقین۔ روزے کی بات ہو تو تقوی، حج کی بات ہو تو تقوی، نماز کی بات ہو تو تقوی، دیکھ لو قربانی کی بات ہے تو تقوی، اللہ اکبر، یہ چاہیے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی، قربانی ہے متقی بنانا۔ قربانی نہ تمہارا اسٹیٹس دکھانے آئی ہے، بالکل صحیح بات ہے، قربانی نہ تمہیں محلے میں امیر کہلوانے آئی ہے، کیا اچھی بات، قربانی نہ تمہیں لوگوں میں ممتاز کرنے آئی ہے، قربانی تمہیں متقی۔ اگر تمہارے اندر تقوی اس سے پیدا ہو رہا ہے تو تم ہو ابراہیم کے رستے پر، جو علامہ صاحب نے حدیث پڑھی، تم ہو راستہ محمدی پر۔ اور اگر اس قربانی نے تقوی پیدا نہیں کیا تو پھر 2 مثالیں ہیں، قابیل اور حابیل۔ اللہ اللہ، دیکھ لو تم کس رستے پر ہو۔ بالکل صحیح۔ اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے بریک پہ جا رہا ہوں کہ یہ سٹیٹس بنانے کے لیے نہیں آئی قربانی، یہ تو متقی بنانے کے لیے آئی۔ ہمارے ہاں اس پہ جنگ ہے
کہ بھائی میں ایسا جانور لاؤں گا کہ لوگ دور دور سے آ کے دیکھیں گے اور محلے میں میرے جیسا کسی کا جانور نہیں ہوگا. دوسرا پہلے اس کا انتظار کرے گا، اس کا آ گیا وہ اپنا لائے گا. یعنی یہ تقوی نہیں بلکہ تکبر کی طرف راستہ فراہم کر رہی ہے قربانی. ریاکاری، نمود و نمائش کہ بھائی میرا جانور یہ جانور تیرا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے. نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون کچھ اللہ کو نہ پہنچے، مگر تیری نیت ضرور پہنچے گی. تو اپنی نیت پہ غور کر. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. شامدید ناظرین، خیر مقدم ہے. آپ کا موضوع ہے قربانی اور اللہ کو عزیز ہے قربانی، لیکن اس کے لیے وہی بات چل رہی ہے کہ نیت اور تمہارا تقوی اور تمہارا اخلاص وہ ہے تمہاری قربانی کی اصل، وہ ہے تمہارا اوریجن، وہ ہے تمہارا ماخذ. اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو قربانی تو بس اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی کہ دنیا و آخرت سنور جائیں گے. اور اگر وہی ٹھیک نہیں ہے، میں علامہ صاحب سے یہی بات کرتا ہوں، یہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ جو نیت ہے، یہ جو جذبہ ہے قربانی کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا موٹیویٹ کریں، اس کا طریقہ کار. دیکھیں، علامہ اویس صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. صحیح سب بات یہ ہے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، آپ حج کریں، آپ قربانی کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ صدقات و خیرات کریں، کوئی بھی چیز کریں، اس کے اندر نیت بنیاد ہے. بالکل صحیح. اگر آپ صرف دکھانے کے لیے حج پر جا رہے ہیں، آپ دکھانے کے لیے سخاوت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اعلان ہو گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادات کو خالصتاً، یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی شرک اصغر ہے. جی کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. بالکل یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر، اس کی خوشنودی کے اندر، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بنیاد تو تقرب ہے. صحیح بات. بنیاد تقرب ہے، اور اس تقرب کے نتیجے کے اندر جو چیز حاصل ہونی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، آیت پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا کہ نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. تمہارے تو دل ان چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ چانپیں ادھر سائڈ پہ کر دو، ابھی یہ ادھر سائڈ پہ کر دو، یہ گھر والوں کو بھیجنا ہے، یہ فلاں کو بھیجنا ہے، یہ فلاں افسر کو بھیجنا ہے. تمہارے دل تو ان بوٹیوں کے اندر اٹکے ہوئے ہیں. یار اللہ کے خلیل نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. سنت ابراہیمی آج ہمارے پاس آئی ہے. یہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کھانا رکھا ہوا ہے. اگر یہ ہوتا کہ بھائی کوئی بندہ ایک بوٹی نہیں کھا سکے گا، قربانی کرو اور سب تقسیم کر دو، یہ بھی ہو سکتا تھا. یا آسمانی آگ اٹھا کے لے جائے، یا آسمانی. پہلے قبولیت کا یہی ہوتا تھا. علامہ صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی. پہلے یہی ہوتا تھا کہ ایک میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تھا. یہی ہوا نا قابیل کا اور حابیل کا. ایک ہی قربانی کو اٹھا کے لے گئی آگ، دوسری کو آگ نے اٹھائے. آج ہماری یہ جو بڑی بڑی قربانیاں، یہ 20 25 50 لاکھ کے جانور اگر بھرے چوک کے اندر رکھی ہوتی اور لے کے نہیں جاتی تو ہم تو بھرے بازار کے اندر ننگے ہو جاتے. پتہ چل جاتا کی قربانی کی ہے، پتہ چل جاتا کہ کتنے بڑے حضرت صاحب ہیں، کتنے بڑے کیا ہیں. یہ ضروری بات ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے کہ اب وہ قبولیت والا وہ نظام نہیں رہا کہ آسمان اچک کے لے جائے گا. پردے رکھے ہوئے ہیں، پردے رکھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن فرمایا اپنی نیتوں کو درست کر لو اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے. دوسری بات یہ کہ سلمان بھائی، ایک آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بالکل ریل بات کرتے ہیں. یہ ان دنیا داروں کو دکھا کے ملے گا کیا؟ کیا دیں گے ہم؟ مجھے بتا دیں. ان کے صرف یہ دو بول، اور کیا قربانی تھی، ابے سلمان کیا چیز لایا یار، منڈی سے چن کے لایا، بس خالی اس پہ راضی ہو گئے. دو جملوں کے لیے، دو جملوں کے لیے. اور اللہ کا تقرب، تقوی، مہربانی، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑ کے دنیا داروں کے دو جملوں نے تمہارا سب کچھ برباد کر دیا. اور ہم اس کے پیچھے لٹو بن کے چل پڑے اور ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. فرمایا نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. فرمایا جب قربانی کرنے لگو تو بالکل اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو متوجہ کرو، اپنے آپ کو متوجہ کرو کہ خدا کسی کے لیے نہیں، صرف تیری رضا کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں. یہ مقصود ہے اور یہ نیت ہونی چاہیے. کیا اچھی بات، کیا جواب. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا تحدیث نعمت کے لیے بشمول خود ان سے میں نے سیکھا کہ آخری شب میں، وہ بھی تاریکی میں، وہ بھی تاخیر سے جانور کا لانا اور اللہ صبح سے ذبح کر دینا، صرف ان خرافات سے بچنے کے لیے کہ اس کی ریاکاری، اس کا دکھاوا، اس کا جو آج کل آپ کو پتہ ہے پھر کیٹ واک اور یہ سب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. میں حضرت آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جو معاملات ہیں معاشی طور پر
اکنامک سائڈ اس کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو اس کی وجہ سے زندہ ہے, اور وہ سال بھر کا اپنا جو معاش ہے وہ یہاں سے اکٹھا کر لیتی ہے 2 ماہ میں, 3 ماہ تک 4 ماہ تک چلتی رہتی ہے انڈسٹری. اور معاشی اور معاشرتی جو فوائد ہیں میں چاہتا ہوں ان پر بات کریں, ایگزامپل کے طور پہ میں عرض کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور آپ نے دونوں پہلو معاشی اور معاشرتی رکھے. ایک بات میرے ذہن میں آئی سلمان, دیکھیں معاشی کا جب آپ نے اکنامیکل چیزوں کا ذکر کیا, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے وجود کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی اور دین اسلام سے بڑھ کر اس سے زیادہ اس کی کیا پاور ہوگی کہ خدا جن دنوں میں جو ماحول بنانا چاہتا ہے اور جس دین کو اس نے بھیجا ہے اس کے ذریعے وہ جو تعلیم دینا چاہتا ہے وہ کیسے مؤثر ہوتی ہے معاشرے میں. رمضان جیسا ماحول کوئی لا سکتا ہے دنیا میں؟ 1 مہینے جیسا نہیں آ سکتا. آپ نے اکنامک معاشی چیزوں کی بات کی, جو بوسٹ ٹریڈنگ میں بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کے ذریعے آتا ہے, اکنامیکل ماہرین جادوگر مل کر بھی دنیا بھر میں اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ ایسا بوسٹ لا نہیں سکتے بالکل صحیح جو ان 3 دنوں میں آتا ہے. ایسا ہی کس طریقے سے کھربوں روپے کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, مختلف شعبہ جات کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, دیہات سے لے کے شہر تک, کریا کریا, بستی بستی, اس میں ایک ایک چیز فروخت کرنے والا اپنا نفع حاصل کرتا ہے. اور کئی دفعہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات بھی کریں, ہم نے پچھلے سالوں میں بھی اس سوال پہ ہم نے بات کی اور ہم نے بالیقین بالمشاہدہ اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا کہ کئی دفعہ وہ جو معاشی پہیہ رکا ہوا ہے, ہم اس بات کے عینی شاہد ہوتے تھے کہ وہ پہیہ ان دنوں میں چل پڑتا ہے. دیکھیں دا بگیسٹ لارجسٹ اکنامیکل انڈسٹری از اے لیدر انڈسٹری. بالکل, آپ جس شعبے پہ بات آفٹر عید وہ شروع ہو جاتا ہے, ایک ایک جز پہ آپ بات کرنا شروع کریں تو اس میں تو بہت ٹائم لگے. اور معاشرتی اعتبار سے آپ دیکھیں, کیا آپ نے اچھا سوال کیا. آپ معاشرے کے اندر ہم نے ایک پہلو تو یہ ذکر کیا کہ لوگ ریاکاری بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں, اور ان سے لوگوں کو باز رہنا چاہیے. اس کے مثبت پہلو بھی بہت زیادہ ہیں. لوگ کس طرح گوشت تقسیم کرتے ہیں, لوگ کس طرح غریبوں تک گوشت پہنچاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اس شہر میں, معذرت آپ کا کلام بالا تو میں چاہتا نہیں ہوں, لیکن اس شہر میں کراچی میں ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پورا سال واقعی گوشت نہیں کھاتے, واقعی نہیں کھاتے, ان دنوں میں کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور کئی دن تک اور میں یہ کہتا ہوں لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. خدا کی قسم ایک بوٹی کہیں ضائع نہیں ہوتی ہے, ایک ایک بوٹی لوگوں تک پہنچتی ہے, گوشت پہنچتا ہے لوگوں تک. اور سب سے بڑھ کر چیز یہ کہ کیسے دعوت کا ماحول بنتا ہے, کیسے رشتہ دار سے جڑتا ہے, کیسے ایک دسترخوان پہ فیملی بیٹھتی ہے, کیسے لوگوں کے دل جڑتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ایسا یہ چیزیں کون جوڑ رہا ہوتا ہے, یہ قربانی کے ذریعے ہوتا ہے. یہ سارے معاشرتی فوائد جس میں محبتوں کا بڑھنا ہے, لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے, لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے, ہمدردی. اصل چیز جو معاشرے کی ہے نا, معاشرتی جس کو جان کہہ سکتے ہیں, وہ ہے ہمدردی. یہ احساس کرنا کہ یہ اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو پہنچا دوں. آپ دیکھیں 8-8, 10-10 لاکھ کے بھی اگر جس کے جانور ہیں اس کا گوشت تو وہی 5-6-7 من ہے نا, تو وہ گوشت جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بوٹی کتنے کلو کتنے کا پڑا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ خدا کے ہاں بھی مقبول ہو اور میرے بھائیوں تک اس کا گوشت پہنچ جائے. لوگ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے استعمال کریں, وہ بھی کھائیں. اور یہ مطلب معاشی اور معاشرتی طور پہ کہیں پر کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, کہیں پر لوگ جو ہے نا وہ لالچ کر جاتے ہیں, کہیں پر لوگ جو ہے نا دوسروں پر خود کو ترجیح دے جاتے ہیں. حالانکہ یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ادھر جانور کی گردن پہ چھری پھرے اور ادھر تمہارے نفس پہ چھری پھر جائے. یہ اصل یہ ہے. اگر صرف جانور پر ہی چھری پھیرنی تھی تو سارا کمال تو جانور کا ہوا. تمہارا کمال کب ہوگا؟ جب تمہارے نفس پہ چھری پھر جائے, جب تمہارا تکبر ختم ہو جائے, جب تمہاری لالچ ختم ہو جائے, انانیت ختم ہو جائے, نفس پرستی ختم ہو جائے, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, لوگوں کا خیال رکھنا, لوگوں کے ساتھ محبت, لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک, یہ اگر پیدا ہو جائے نا اس قربانی کے ذریعے, بالکل, تو پھر قربانی کا مقصد پورا ہوگا. علامہ صاحب میں یہیں سے کنیکٹ کر کے نا ایک معاشرتی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک تو دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, بڑا جانور ہے جناب, یہ اسٹیٹس سمبولک. دوسرا اس کا جو گھمانا پھرانا, وہ کہتے نہیں بچوں کا شوق ہے, اور دوسری طرف پیچھے سے بیہائنڈ دا بیک ایک فورسفلی کہا جاتا ہے ذرا دکھاؤ نا ذرا علاقے میں جانور. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ اس سے ایک اور نقصان نہیں ہو رہا معاشرے میں,
وہ جو بیچارہ طبقہ وہ تو آلریڈی جو گوشت کھاتا ہی نہیں ہے، قربانی کیا خاک کرے گا؟ صحیح ہے، ظاہر استطاعت نہیں. وہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، کاش ہم بھی، ہماری استطاعت بھی ہوتی، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے. بے شک اس کا یہ جذبہ اس کی آنکھوں کی نمی قبول ہو گئی. اور ایک ریاکار کی ریاکاری، میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ بات کریں. دیکھیں اس پر علامہ صاحب نے بھی بڑا بیلنس کر کے گفتگو کی کہ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسے طبقات بھی ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. بالکل معاشرہ ان سے خالی نہیں ہے. ایسا ہی. اور اگر تو اس نیت سے وہ گما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بقرعید کے دن آگے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جانور لے کے جاؤ اور گلی میں گھماؤ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے قربانی کے دن آگے، قربانی کے جانور خریدو. اچھا اب ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل چکا ہوتا ہے. یہ ہے سارا نیت پر منحصر. میں اس پر یہی کہوں گا کہ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں، قربانی کا ہو یا شادی کا ہو، ہماری شادیوں پہ دیکھیں آپ نے، ایک غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس پر کیا خرچہ آتا ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اور ہمارے بچوں کی شادی پر اگر اتنا زیادہ پیسہ لگے گا تو لازمت ہے کہ آؤٹ آف بیلنس ہوگا معاشرہ. تو یہ ہماری ہر چیز، ہمارے پہننے میں، ہماری سواری میں، ہماری ہر چیز کے اندر یہ آؤٹ آف بیلنس سسٹم ہے. قربانی کے اندر ہم یہی کہیں گے، اس کو بول اعتدال کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس میں نیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ گھمانے کیوں جا رہا ہے. بچوں سے میں ایک بات کہوں گا کہ بچے جانوروں کے ریسنگ کرا رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی. یہ جانور ریسنگ کے لیے نہیں ہے، یہ ریس کورس گراؤنڈ کا نہیں ہے کہ آپ اسے ریس کرانی ہے. بچے سواری کر رہے ہوتے ہیں، بگا رہے ہوتے ہیں. اس جانور کی عزت کرنا لازم و ضروری ہے. چونکہ آپ کے اس پروگرام کو بچے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں. ایک جانور بجانا، اس کو بھگانا، تکلیف دینا، بیچارہ تھک رہا ہے، ہانپ رہا ہے مگر بھاگ. دیکھیں ایک جانور منڈی کے اندر ہے، وہ بالکل الگ ہے. اور ایک جانور جب آپ قربانی سے منسوب لے کر آئے، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. فرمایا اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گیا. یہ اللہ کے عام جانور نہیں ہے، یہ ہدی، یہ بدنا، یہ سارے کے سارا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دے گا. علماء کرام نے فرمایا کہ اس جانور کی تعظیم کرنی ہے، اس سے تمتع نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے. اس کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے. آپ اندازہ کریں، یہ جانور کی تم نے تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے. تو بنیاد یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے صرف اور صرف کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ناظرین اکرام، یہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب راضی تو سب راضی، دنیا بھی راضی، آخرت بھی راضی. سنورتے چلے جاؤ گے اگر اس کی بارگاہ میں سر و سجود رہو گے، اور اس کے نظام، اس کے دیے ہوئے نظام کی قدر اور عزت کرو گے، اس کے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، اس کے بندے بنو گے نا، تو دنیا میں تم بادشاہ بنو گے. یاد رکھنا. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر. قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اور ہم سب انشاءاللہ ایک بار پھر اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی خاطر کرنی ہے. تو کیا پروٹوکولز ہیں یہ آپ کو سمجھنے ہیں، اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت معاشرہ جن خرابیوں سے گزر رہا ہے اسی کی نشاندہی وقت کے بہترین علماء کر رہے ہیں. معاشرے میں کھڑے رہ کر معاشرے کے نظام کو درست کرنے کی خاطر اپنا خون پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ایک بار ان سے کوئی نصیحت اور درس چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج کے دور کو کن باتوں کی ضرورت ہے، کہ کن امور کو سر انجام دیا جائے. قربانی ویسے تو پیش نظر معاملات آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن فی الحال ہمارے آن دی ادر ہینڈ جو نئی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں، اور قربانی کا جو مقصد ہے، جو ماخذ ہے، وہ ہم سے بہت دور کہیں رہ گیا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کے زمانے سے جو آپ نے سوال کو ریلیٹ کیا تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ عبادات پر اور معمولات دین پر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے طرح طرح کی باتیں کرنے والے، حتیٰ کہ نمازوں کی رکعتوں کا بھی مذاق اڑانے والے پیدا ہو گئے کہ اس کی اتنی رکعتیں زیادہ بتا دی مولویوں نے، یہ کر دیا، یہ کون پڑھے گا، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی اب لوگ پیدا ہو گئے. اچھا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھنے والے، ایک ہوتا ہے جو نہیں پڑھتا اور پڑھنے بھی نہیں دیتا. اس کو خدا کی عبادت سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی اس کو جلن ہوتی ہے کہ نہ اس کو یہ سکون ہے
کہ یہ مولوی عبادت کی بات کرے، رکعتوں کی بات کرے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، یہ بھی ان کو پسند نہیں. پتہ ہے. تو اب اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. حج پر ہوگا تو جی بات آئے گی اتنے خرچہ کیوں کر دیا، قربانی کی بات آئے گی جی اتنا خرچہ کیوں کر دیا اور کیوں، ضرورت کیا ہے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس دن کوئی صدقہ کر دیں، آپ اس دن ایک شادی کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خبر تھی اگلے معاشروں کی اور ایسے ڈھیٹ لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ عید والے دن، بقرہ عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ پاک کو کوئی اور عمل پسند نہیں. اللہ اللہ 100 شادیاں کرا دو، وہ ایک بکری کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کیونکہ یہ خدا کا مطلوب ہے، خدا کا مقصود. تم کون ہوتے ہو؟ وہ خود سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا چاہتا ہے. تیرے پیٹ میں کیا درد ہے بھائی؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ صحیح بات. جب اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حضور نے مدینے میں ہر سال کی، ایک نے کی، 2 مینڈے کیے، خوبصورت مینڈے کیے، حضرت علی کو وصیت کر کے گئے علی میرے بات کرتے رہنا. بھائی تجھے کیا آج تکلیف ہو گئی؟ پھر علی کرتے رہے، علی کرتے رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو ایک یہ پیغام آدمی اللہ کے ٹریک پہ چل رہا ہے، راستے پہ چل رہا ہے. تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں خوب اچھے جانور کریں، اللہ اکبر، اور خلوص سے کریں، بے شک، اور اس سنت کو زندہ کریں جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، اور اس کو اچھی طرح تقسیم کریں غریبوں کے اندر. میں نے ایسے دوست دیکھے اپنے، گھر سے چلتے ہیں منڈی کی طرف تب بھی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، جانور لے لیتے ہیں تب بھی نمی ہوتی ہے، قربان کر رہے ہوتے ہیں تب بھی نمی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں یار بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، قبول کر لے. ان کی بس یہی نیت ہوتی، اور کوئی نیت نہیں ہوتی، یہی کوئی نیت. بالکل. تو ایک تو یہ پیغام. دوسرا اسی سے ریلیٹ جو چیز ہے نا، اب میں جو آپ کہیں گے بھائی لوگوں کو کیا تکلیف، ہم جو سمجھتے ہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ ہے کنفیوژن پیدا کرنا. کنفیوژن پیدا کر دو، چیز کو متنازع بنا دو، لوگوں کا کم از کم اتنا تو ہوگا نا، اس سے دل ہٹ جائے گا، بالکل دل جمی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے دل جمی قائم رکھیں اپنی عبادات پہ، اپنے معمولات پہ، اپنی نیتوں کو خالص کریں. یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے، صدقات ہمیں یہ سکھاتے ہیں. ہم نے پسینہ بہایا، اپنا وقت لگایا، ہم نے سب کچھ کر کے کچھ پیسہ جمع کیا، ہم نے وہ پیسہ اللہ کا حکم آ گیا، چلو بھائی اس کو خرچ کر دو، کر دیا، خرچ کر دیا. کیا بات، یہ سوچا ہی نہیں نا. اصل یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میں اپنی اس میں تکلیف نہیں دیکھوں گا. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ بارڈر پر ہے، ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے باپ سے آپ پوچھیں بھائی کتنی تنخواہ ہے اس کی، بولے گا 50,000. بولا یار 50,000 میں بیٹے کی جان تم نے داؤ پہ لگا دی. وہ کہے گا نہ سمجھ، 50,000 نہ دیکھ، میرے بیٹے کا جذبہ دیکھ، جذبہ تو دیکھ. اللہ اکبر. وہ کھڑا کہاں ہے، اللہ اکبر، کس مقصد کے لیے کھڑا ہے. تو آپ یہ چیزیں مت دیکھو یہ خرچ ہو گیا، آپ یہ دیکھو آپ کھڑے کہاں ہو، کھڑے کہاں اور کس کے حکم پہ کھڑے، کس کے حکم پہ کھڑے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت خوب. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب قبلہ، اس عید الاضحیٰ پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس عید الاضحیٰ پر دیکھیں، ویسے تو ایک میں آپ کو حالیہ رپورٹ بتاؤں کہ جب یہ فتنہ نکل کر آیا کہ ان 3 دنوں میں، ان کو صرف ان 3 دنوں میں آپ نے اس پہ بڑا کنڈیم کیا، مجھے یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ 362 دن میں یہ فلسفہ یاد نہیں ہے کہ بچے کی شادی کرا دو. وہ ان 3 دنوں میں یاد آ رہا ہے یار 10 لاکھ کا جانور لیا ہے، کتنے لوگوں کی مدد ہو جاتی. اور میرے بھائی 10 لاکھ کے جانور سے بھی تو کتنے لوگوں کی مدد ہوگی، اور اللہ کا حکم بھی ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جب یہ خرافات نکل کر آئی، سب سے زیادہ انڈسٹری میں مال بکا اور قربانی ہوئی. دیکھیں اللہ کا جذبہ بڑھ گیا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ذرا مضبوط کریں، نیشن کو کچھ پیغام دیں کہ اس برس کس طرح کس جذبے سے ہم آگے بڑھیں. بسم اللہ. دیکھیں یہی کہیں گے کہ قربانی کی، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھرپور انداز کے ساتھ قربانی کے جانوروں کو لے کر آئیں. ایک دیہات کے اندر ایک دیہاتی جانور کو پالتا ہے، کوئی اس کو چارہ دیتا ہے، کوئی رسی دیتا ہے، کوئی منڈی میں لے کر آتا ہے، کوئی کھال کا بزنس کرتا ہے، کوئی کسائی ہمارے بھائی ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری ایک انڈسٹری نہیں، کئی انڈسٹریاں چلتی ہیں. اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ قربانی دینے کے بعد ان کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں. ایسے لوگ آپ یقین کریں، دیکھیں ہم نے فیکٹری کے اندر الگ جانور کٹ رہا ہے، گھر میں الگ کٹ رہا ہے. بھائی یہ فیکٹری میں بولا یہ سب میرے ملازمین کے گھروں میں جائے. اللہ، ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا ہے جی. ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ ایک پورا جانور ایک غریب بستی کے اندر کٹا
اور وہیں کھڑے کھڑے تقسیم ہو گیا. ایسا ہی ہے, نہ چانپیں تو نہ کلیجی تو نہ گردے تو نہ فلانے, سب بٹ گیا, سارے کا سارا بٹ گیا. علامہ صاحب بعض لوگ یہ کرتے ہیں, جانور لیتے ہیں وقف قربانیوں کے, دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں, کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوتا ہے, وہیں پکاتے ہیں, وہیں کھلاتے ہیں پورے گاؤں کو, پکا کے. دیکھنا ہمارا خود خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ پکا کے کھلا. ہمارا کام ہی یہی ہے, ہمارا خواجہ صاحب کا دھندا یہی ہے جی. ہمارا کاروبار حیات حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سبحان اللہ, پکانا اور کھانا, پکائی جاؤ کھلائی جاؤ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کام کریں, یہ کام کریں, لوگوں تک پہنچائیں. آپ یقین کریں, آپ کا گھر ہے, میرا گھر ہے, علامہ کے صاحب کا گھر ہے, سال بھر کھاتے رہتے ہیں. صحیح بات. کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں. اور دنیا کی کاؤنٹنگ کریں گے تو اربوں لوگ ہیں جن کو سال بھر گوشت نہیں ملتا ہے. اور جب تقسیم کرنے لگے تو تھوڑا سا, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ نفس پر چھری پھیرنی ہے, ایکولیشن کرنی ہے. صحیح بات. میرے بچے بھی یہ کھائیں گے, میرے بچے بھی یہ کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے, ہے جی. میرے باس کے گھر بھی یہ بھیجنا ہے. اور اس فقیر, وہ فقیر اللہ کا نائب بن کر آ رہا ہے, اس کی شکل نہیں دیکھو, ابے مسٹنڈے گھوم رہے ہیں, ابے لے رہے ہیں, آ رہے ہیں مسٹنڈے. ابے مسٹنڈے ہوں یا کوئی بھی ہو, آ رہا ہے تو فقیر اللہ کے نام پر, بالکل دے ڈالو اللہ کے نام پر, اللہ کی خوشنودی. کیا بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا, اچھا آپ جملہ بھی دیجیے گا, ایک جملہ میرا بھی. یہ جو باس کے گھر ران جانے کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا بھی کچھ بتائیں نا ذرا. یہ اسپیشلی ران جو جاتی ہے باس کے گھر, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کوئی تجربہ ہو؟ میرا نہیں, میں دیکھا ہے, میں نہیں بھیجتا, میرا تو کوئی باس نہیں نام ہے بھیجتا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. بالکل صحیح. تو وہ مکس کر دینا, مطلب ران دیکھیں نا, یہ لوگ بھی. اچھا, جملہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ سستی کی وجہ سے نا گوشت مافیاز تک نہ چلا جائے. ہاں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گائے کاٹ دی, اس میں 10-20 لوگ نا وہ کھڑے ہیں ایک مخصوص ٹوکرے لے کے. بالکل. آپ نے اٹھایا, جی غریب ہے, ان کو اٹھا کے دے دیا. انہوں نے وہ اٹھایا, کراچی کے مختلف علاقوں میں گئے, 50-100 روپے کا بیچ دیا انہوں. تو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں کہ اپنے رشتہ داروں کی, اپنے سے ریلیٹ غریب لوگوں کی لسٹ بنائیں. بالکل صحیح. کہ ہم تھوڑا سا اس میں مشقت کریں گے, مگر یہ ہے کہ پیکٹس بنائیں گے, خود گھروں میں جا کے پہنچائیں گے. ایسے ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے ابتدا میں, آج سے 9-10 برس پہلے. ایک موقع پہ میں نے آج سے 5-7 سال پہلے ان کو ہی بتایا تھا حضرت کو کہ جھگیوں کے باہر جب ہم نے گوشت پڑا ہوا دیکھا جو خراب ہو گیا, جس میں کافی سارا ضائع کیا گیا, صحیح سے نہیں کاٹا, صاف نہیں کیا, پھینکتے جا رہے کیونکہ اضافی ہے ان کے پاس, تو اس کے بعد سے تہیہ کر لیا کہ اس کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. کیونکہ اسی کو دینا ہے. علامہ صاحب نے یہ بات کہی ہے, وہ تو ایک قرآن کا ایک عمومی حکم بھی یہی ہے جی, کہ زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, صدقہ ہو, قربانی ہو, لا یسألون الناس الحافا. بالکل. فرمایا وہ لوگ جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, چیک اینڈ بیلنس, ان تک جا کر آپ اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں, فطرات کو پہنچائیں. ورنہ کسی سگنل پر کو پتہ چلا فقیر ملا تو اس کی جیب سے کروڑوں روپے نکل آئے. ایسا ہوا ہے, ایسا بھی ہوا. یہ تو ایک خوبصورت بات کہی کہ وہ سفید پوش لوگ کہ جن کے گھروں پر نہیں اور وہ کسی جگہ مانگنے بھی نہیں جا سکتے. بالکل. تو یہ تو قرآن کا مزاج ہے کہ آپ ان کو لے جا کر دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا. بہت اچھی بات. جی آپ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا, ان کو اگر 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی پہنچ جاتا ہے ان کو, تو وہ کم از کم خود کھائیں گے. بالکل. 1 دن رکھ کے کھائیں گے, 2 دن رکھ کے کھائیں گے, 1 ہفتہ رکھ کے کھائیں گے, گھر پہ کھائیں گے نا, کم از کم ان مافیاز کے ہاتھ میں تو نہیں جائے گا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس میں احتیاط کرنی. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ حضرت, آپ تشریف لائے. خوبصورت پروگرام, خوبصورت شخصیات, اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام, میں تحدیث نعمت کے لیے اپنا اور بڑوں سے سیکھا ہوا ایک مزاج بیان کرتا ہوں, اسی میں نصیحت اور میسج شامل ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس 2 بار جائے گا, 3 بار جائے گا, آپ اکٹھا 1 بار اگر آپ جانتے ہیں, غور کیجئے, مانیٹرنگ کیجئے, تلاش کیجئے, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سال بھر گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. جب آپ ان کے ٹینٹیٹیو نمبرز پہ, وہ جو کہتے ہیں نا کاروباری زبان میں, اس آنکڑے پہ بات کریں گے جو ان کا ریونیو ہے منتھلی, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے جو مسلینیس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں, ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی آپ خود سینس آپ کی کام کرے گی کہ یہ گوشت نہیں افورڈ کر سکتے, نہیں کرتے ہوں گے. اگر چے جائے کہ کہیں سے آ گیا, اب آتا ہے نہیں, اب وہ کلچر بھی ہمارے یہاں نہیں رہا نا مزاج, ہم نے پکایا, پڑوس میں بھیج دیا, لے کے نکل گئے, بانٹنے نکل گئے, وہ بھی بہت مفقود ہوتا جا رہا ہے. یہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کی مہمان نوازی کرنے کا. آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کا معاملہ نہ کریں. میں یہی مزاج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ 5-5 کلو کے, 4-4 کلو کے تھیلے بنائیں اور ان گھروں میں جا کے دیں. وہ 1 وقت نہ کھائیں, 2 وقت کھائیں, 3, وہ کفایت شیاری سے کھائیں گے. پتہ ہے آپ کو, وہ ایک دم نہیں کھا جائیں گے.
وہ کفایت شعاری سے آدھا آدھا 1-1 کلو پکا کر ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ مہینہ اتنا دیں انہیں کہ ان کا یہ 11 مہینے کی جو ایک وہ جو ان کی کسر ہے وہ نکلے، اور وہ جب وہ کھائیں گے وہ دعا دے نہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا پہنچے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ بہترین طریقہ ہے دنیا میں بھی برکتوں کو حاصل کرنے کا، اور آخرت میں تو اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عید الاضحیٰ پہ رب کے حضور قربانی، رب کے حضور ہم نے شکر کی تکمیل کرنی ہے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی